آج ہم قرآن کی پہلی سورت الفاتحہ کے بنیادی مضامین پر گہرائی سے بات کرنے والے ہیں۔ اسے ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ مختصر سی سورت پورے اسلامی عقیدے کا نقشہ کیسے بن جاتی ہے؟ جی، اور یہ سوال ہی دراصل اس سورت کی روح ہے۔ ماخوذ بتاتے ہیں کہ یہ صرف چند آیات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک مکمل مکالمہ ہے۔ آج ہم اسی مکالمے کی ساخت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں۔ پہلی ہی آیت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ جی، یہ تو ایک بہت ہی آپ کہہ لیں کہ مضبوط آغاز ہے۔ بالکل۔ دیکھیں، اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو حمد، یعنی ہر قسم کی تعریف کا حقیقی مستحق صرف وہی ہے۔ اس سے ایک شکر اور عاجزی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا رب العالمین، جی، یعنی تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ تصور دیتا ہے کہ ہمارا تعلق صرف اپنی ذات سے نہیں بلکہ پوری کائنات کے خالق سے ہے۔ اور جو بات مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس عظمت کے فوراً بعد رحمت کا ذکر ہے، الرحمن اور الرحیم۔ تعریف کے فوراً بعد رحمت کیوں؟ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ دیکھیں، یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے نا، وہ پورا کا پورا رحمت کے فریم ورک میں ہے۔ اس کی طاقت خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، الرحمن اس کی وہ وسیع رحمت ہے جو دنیا میں سب کے لیے ہے، اور الرحیم وہ خاص رحمت جو آخرت میں ایمان والوں کے لیے ہوگی۔ یہ امید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ تو یہ ایک وسیع تصور بنتا ہے رحمت اور ربوبیت کا۔ لیکن پھر اگلی آیت ہے مالکی یوم الدین، یعنی جزا کے دن کا مالک۔ یہ احتساب کا تصور اس کے ساتھ کیسے جڑتا ہے؟ بالکل، اور یہ تضاد نہیں ہے، یہ دراصل ایک توازن ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لامحدود رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ احتساب کا تصور انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ صحیح، اور یہ رحمت کی صفات کے بعد آتا ہے۔ جی بالکل، یعنی الہی انصاف بھی رحمت کے دائرے میں ہی کام کرتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نفسیاتی سکون ہے نا۔ بالکل۔ اچھا، یہاں تک تو بندہ اللہ کی صفات کو سمجھ رہا ہے، لیکن اب مکالمے کا رخ بدلتا ہے نا؟ آیت آتی ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مکالمے کا ایک طرح سے مرکزی نقطہ ہے۔ یہاں بندہ براہ راست اللہ سے مخاطب ہوتا ہے۔ پہلے غائب کا صیغہ تھا، اب حاضر کا ہے۔ جو بات مجھے یہاں بہت اہم لگتی ہے وہ ہم کا استعمال ہے۔ میں تیری عبادت کرتا ہوں نہیں، بلکہ ہم۔ اس اجتماعی قرار کا کیا مطلب ہے؟ بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، یہ اسلام کا جو اجتماعی تصور ہے نا، یہ اس کی بنیاد ہے۔ عبادت ہاں ایک ذاتی عمل ہے، لیکن یہ ایک اجتماعی شناخت کا حصہ بھی بن جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ میں سے ہم کا سفر ہے۔ جی، یہ امت کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آیت کا پہلا حصہ شرک کو رد کرتا ہے اور دوسرا حصہ انسان کو غیر اللہ پر انحصار سے آزاد کرتا ہے۔ یہ حقیقی توکل سکھاتا ہے۔ اور اس عہد کے بعد پھر وہ دعا آتی ہے جو شاہد اس سورت کا دل ہے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اس میں ایک گہری نفسیات چھپی ہے نا؟ بالکل، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کو مان لینے کے بعد بھی انسان ہدایت کا محتاج رہتا ہے۔ صراط مستقیم صرف صحیح عقائد کا نام نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک پورا طریقہ ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء اور صالحین۔ ایک عملی نمونہ دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ کن راستوں سے بچنا ہے۔ نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے۔ جی، یہ صحیح اور غلط کے درمیان ایک بالکل واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ بالکل، یہ دعا صرف مثبت رہنمائی نہیں مانگتی بلکہ فکری اور عملی گمراہی سے پناہ بھی مانگتی ہے۔ تو اگر ہم اس کو سمیٹیں تو سورت الفاتحہ صرف عقائد کا ایک مجموعہ نہیں، یہ تو اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی ایک پوری کہانی ہے۔ تعریف سے شروع ہوتی ہے، ایک عہد پر پہنچتی ہے اور زندگی بھر کی رہنمائی کی دعا پر ختم ہوتی ہے۔ بالکل، اور آخر میں سوچنے کے لیے ایک نقطہ یہ ہے کہ ماخذ اسے صرف آیات کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک جامع مکالمہ قرار دیتے ہیں۔ اس پر غور کریں کہ ایک بنیادی مذہبی متن کا محض احکامات پر مشتمل ہونے کے بجائے ایک دو طرفہ گفتگو کی شکل میں ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یہ تعلق کی کس نوعیت کی طرف اشارہ کرتا ہے؟